نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فارحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ان لوگوں کے متعلق جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کر، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے۔ خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں پہ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کی ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی انہیں ان کے پیچھے سے نہیں ملے، کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اور اس کے فضل کے ساتھ، اور یقیناً اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ غزوہ احد کے واقعات کے
ضمن میں پچھلے خطبے میں میدان احد میں جام شہادت نوش کرنے والے کچھ صحابہ کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ ان میں ایک صحابی حضرت سیدنا عمر بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جن کے پاؤں میں لنگڑاہٹ تھی۔ ان کی شہادت کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے عمر بن الجموح کو دیکھا کہ وہ اپنے لنگڑے پاؤں سے جنت کی زمین کو روند رہا ہے۔ چوتھے پارے میں اللہ نے غزوہ احد کا ذکر بہت ساری آیات میں فرمایا ہے۔ ان میں ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے جو میں نے آج تلاوت کی۔ آیت نمبر 159 170 اور 171۔ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ ان کو ملنے والے انعام اور ملنے والی نعمتیں اس کا اللہ نے ان آیتوں میں تذکرہ کیا۔ یہ مسئلہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ علماء کے مابین اور عوام کے مابین بھی موضوع بحث رہتا ہے کہ قرآن نے 2 جگہوں پہ یہ فرمایا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، اور ایک جگہ پہ کہا مردہ گمان بھی نہ کرو۔
ایک جگہ پہ کہا بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن وہ زندہ ہیں مگر ان کی زندگی کا تمہیں شعور ہو نہیں۔ اور یہاں چوتھے پارے میں فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں وہاں رزق اور روزی عطا کی جاتی ہے۔ شہید کی یہ زندگی جسے قرآن نے 2 جگہوں پہ بیان کیا، اس سے مراد کون سی زندگی ہے؟ کیا یہی جسم جو قتل ہوا اسی کو دوبارہ زندگی ملتی؟ یہی قبر میں زندہ کیا جاتا ہے؟ یا شہید کی زندگی کا کوئی اور مفہوم ہے اور وہ دنیاوی زندگی نہیں بلکہ برزخی زندگی؟ جو بادی الرائے لوگ ہیں، ستی ذہن والے، ظاہری طور پہ سب کچھ دیکھنے والے، وہ بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور قرآن نے جب انہیں زندہ کہہ دیا اور مردے کہنے سے منع کر دیا ہے تو پھر یہی زندگی ہے نا۔ ہمیں انہیں مردہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ چوتھے پارے میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ، انہیں مردہ گمان بھی۔ یہ مفہوم میں بیان کروں، اس پر میں کسی تفسیر کا حوالہ پیش کروں، کسی عالم کا قول پیش کروں، کسی مفسر کی رائے آپ کے سامنے رکھوں، یا ان کا ارشاد پیش کروں جن پر یہ قرآن اترا تھا۔ انہوں نے اس کی کیا تفسیر کی؟ میں کئی مرتبہ آپ کو سمجھا چکا ہوں اور یہ تقریری انداز سے ہٹ کے میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے کہ قرآن پاک کی جو تفسیر کرنے کا پہلا اصول ہے وہ کیا ہے؟ کسی مفسر کا قول پیش کیا جائے نہ، کسی صحابی کا قول پیش کیا جائے نہ، قرآن کی تفسیر کا پہلا اصول ہے تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر کراؤ خود۔ ایک جگہ پہ قرآن اجمالاً ایک چیز بیان کرتا ہے، دوسری جگہ پہ اس کو کھول دیتا ہے، خود قرآن بیان کرتا ہے۔ میں اس کی بڑی آسان سی مثال بھی دیا کرتا ہوں۔ سورۃ فاتحہ میں کہا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے، یہ کون ہے؟ میں بیان کروں، کوئی عالم بیان کرے کہ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نہیں، سورۃ نساء میں جا کے خود اللہ نے اسے بیان کر دیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن نے خود اپنی تفسیر کر دی،
یہ پہلا اصول ہے تفسیر قرآن کا. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر قرآن اپنی تفسیر نہیں کرتا تو پھر دوسرا اصول ہے کہ اس قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہوگی جو خود صاحب قرآن نے کی ہے صلی اللہ، جن پر یہ قرآن اترا تھا اور جن کی یہ ڈیوٹی تھی یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، کہ وہ انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. تو جو معنی اور مفہوم آیت کا آمنہ کے لال خود بیان کر دیں گے، اس کے مقابلے میں امت میں سے کسی کی تفسیر بھی قابل قبول ہونا تو دور کی بات ہے، پیش کرنا بھی بڑی جسارت ہے جی، بڑی جسارت. پھر عقلیات چلانا، عقلی بحثیں کرنا. یہ جن لوگوں نے عقلی بحثیں کی ہیں، عوام بیچاری کو تو انہوں نے مطمئن کر لیا اپنے لوگوں کو، لیکن انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ آمنہ کے لال کے قول کے مقابلے میں تم نے اپنی عقل کو دخل دیا. عقل یہ چلائی ان لوگوں نے کہ قرآن کہتا ہے جو قتل ہوا وہی زندہ ہوا. لا تقولوا لمن یقتل، مت کہو ان لوگوں کے لیے جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں. تو وہ کہتے ہیں قتل کیا چیز ہوتی ہے؟ جسم. تو پھر زندہ بھی کیا ہوگا؟ جسم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب کتاب کو، خود نبی پاک کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ قتل کیا ہوتا ہے. کہ آپ نے تو کوئی اور تفسیر کی اور کسی صحابی نے آپ کو نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کیا تفسیر کر رہے ہیں، قتل تو جسم ہوتا ہے. تو پھر زندہ بھی جسم ہوگا نا. کسی صحابی نے یہ بات نہیں کہی. اور یہ بڑی بودی بات ہے اور بڑی لچر بات ہے اور بڑی فضول بات ہے اور بڑی کمزور بات ہے کہ جو قتل ہوتا ہے وہی زندہ ہوتا ہے. تو جو قتل ہوتا ہے وہ تو شادی بھی کرتا تھا، بھاگتا بھی تھا، کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، سوتا بھی تھا، جاگتا بھی تھا، تکلیف بھی ہوتی تھی، غم بھی آتے تھے، مصیبتیں بھی آتی تھیں. تو پھر وہی زندہ ہوتا ہے تو وہ سارے کام اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جو قتل ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اسی طرح زندہ ہوتا ہے جس طرح قتل ہوا. تو جو قتل ہو رہا ہے اس کو تو سارے لوازمات تھے، کھانا پینا، سونا جاگنا، تھکاوٹ، بیماری، دکھ، تکلیف، افسوس، غم، پریشانیاں، بھوک، پیاس. تو پھر شہید کے ساتھ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. عقلیات چلانا، اور وہ بھی عالم برزخ کے معاملے میں، اللہ اکبر، جو غیب کی بات ہے اس میں عقلیات چلانا بڑی عجیب بات ہے. غیب کی جتنی باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں وہ آمنہ کے لال کے ذریعے معلوم، وحی کے ذریعے معلوم. میں آپ کی توجہ تھوڑی سی دلا دیتا ہوں، پھر میں بات کو آگے چلا دوں. جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا کہ کوئی نہیں پڑھتے ہیں، زندہ سمجھ. قرآن تو کہتا ہے مردہ گمان بھی نہ کرو. کبھی زندوں کا بھی جنازہ ہوا؟
جنازے میں جب نیت کرتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ دعا واسطے حاضر اس جیوندے دے. کیا کہو گے؟ شہید کا جنازہ پڑھو گے تو کیا کہو گے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ دعا واسطے حاضر اس میت کے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر نہ کہنا آج تو ہی آنکھی کھلوتا ہوں. آج تو نے بھی کہہ دیا دعا واسطے حاضر اس میت کی. جنازہ زندوں کا نہیں ہوتا. جنازہ کس کا ہوتا ہے؟ شہید کو دفن تو نہیں نہ کرتے؟ کرتے. کیا سمجھ کی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہاں پہ یہ آیت نظر نہیں آتی جس وقت اس کو دفن کر رہے ہو اوپر سیمنٹ کی پڑیاں رکھ رہے ہو, اوپر مٹی ڈال رہے ہو, پھر اس پر لپائی کر رہے ہو, زندہ سمجھ کے دفن کرتے ہو. میرے نبی نے تو ان لوگوں کی تردید کی تھی جو اپنی معصوم بیٹیوں کو زندہ قبروں میں گاڑتے تھے. شہید کو دفن کیا, کیا سمجھ؟ شاباش شاباش. شہید کی بیوی نے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے کہ کوئی نہیں؟ گزارنی ہے. اور زندے کی بیوی عدت کون گزارتی ہے؟ کون عورت عدت گزارتی ہے؟ عدت وہ عورت گزارتی ہے جس کا خاوند انتقال کر جائے. پھر جب وہ عدت گزار چکی ہے تو کیا شہید کی بیوی دوسری جگہ پہ نکاح نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے. کیا سمجھ کے کہ میرا پہلا خاوند بھی زندہ ہے؟ واہ. شہید کی وراثت تو تقسیم نہیں ہوتی ہوگی؟ ہوتی ہے. اور زندے کی وراثت کس کی تقسیم ہوتی ہے؟ مردے کی. یہ اشکال جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, جب یہ آیت اتری تھی تو یہی اشکال صحابہ کے ذہن میں آئے, اور صحابہ نے جب اپنے شاگردوں کو یہ آیت پڑھائی نا تو شاگردوں کے ذہن میں آئے. حضرت مسروق تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت میں نے پڑھی تو میں نے یہ اشکال حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے رکھا کہ کیا مطلب ہے اس آیت کا. قرآن کہتا ہے مردہ گمان نہ کرو, مردہ کہو نہیں, ہم نے جنازہ پڑھا, ہم نے دفنایا, ہم نے ان کی وراثت تقسیم کی, ان کی بیوہ سے نکاح کر لیا, ہم نے سارے کام کیے انہیں کیا سمجھ کے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ حضرت مسروق تابعی نے اشکال پیش کیا کس کے سامنے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. یہ میں کوئی قصہ نہیں پڑھ رہا ہوں. اٹھاؤ مسلم, اٹھاؤ ابو داؤد, اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. اس آیت کی تفسیر میں ساری حدیث کی کتابیں اٹھاؤ, پھر ساری تفسیر کی کتابیں اٹھاؤ. تفسیر کبیر اٹھاؤ, تفسیر مدارک ہے, تفسیر خازن ہے, بیضاوی ہے, مظہری ہے, رول معانی ہے, کشاف ہے. کوئی سی تفسیر کی کتاب اٹھا لو. ہم قصوں اور کہانیوں کو بیان کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں اس سے بچا کے رکھا ہوا. ہم منبر و محراب کو جھوٹے واقعات سے ملوث اور گندا نہیں کرتے. ہم نے کل اللہ کے پاس جواب دینا ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں.
کہ کوئی آدمی روض رسول پہ آیا اور اس نے سلام کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور 90,000 بندوں نے یہ منظر دیکھا. مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہاتھ باہر نکلا اس بندے کنیے گن لے 90,000 نہ 90,000 تو ایک بندہ گھٹ تے 90,000 تو ایک بندہ. واہ. یہ اس وقت گن رہا تھا 1 2 3 4 5 6 90,000 بندوں کے وہاں کھڑے ہونے کی گنجائش ہے. جو روضہ رسول پہ گئے وہ سلام جہاں پڑھا جاتا ہے صرف 3 صفوں کی جگہ ہے, 12 فٹ جگہ ہے صرف. اس 12 فٹ کی جگہ پہ 90,000 بندہ اکٹھا ہو. آپ نے ہاتھ باہر نکال. بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے علامہ اور بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے شیخ الحدیث منبر پہ اس واقعہ کو زینت بنا کے پیش کرتے ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, میرے نبی کی ساری اولاد فوت ہو گئی, 3 بیٹے بھی 3 بیٹیاں بھی, ایک بیٹی رہ گئی. محسوس کر سکتے ہو جس آدمی کے 6 بچے فوت ہو جائیں اور صرف ایک بیٹی رہ گئی ہو, اس بندے کو اپنی اس بیٹی سے کتنی محبت ہوگی. محسوس کر سکتے ہو. ہے بھی چھوٹی بیٹی, نازوں میں پلی ہوئی, معزز اتنی ہے کہ جب اپنے بابا کے گھر آتی ہے تو میرے نبی اٹھ کے استقبال کرتے, اس کے ماتھے کو چومتی, چادر پہ بٹھاتے. اس اکیلی نے میرے نبی کی وفات کا غم برداشت کیا, اکیلی. معمولی غم تھا. حضرت انس کہتے ہیں جب ہم نبی پاک کو دفن کر کے حضرت فاطمہ کے حجرے کے قریب سے گزرے تو حضرت فاطمہ کہہ رہی تھیں تمہارے دل نے کس طرح گوارا کر لیا کہ تم میرے بابا کو قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال کے آ گئے ہو. پریشان ہے. کہتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیالیا. بابا تیری جدائی میں جو صدمے میں نے برداشت کیے ہیں, اگر یہ صدمے اندھیری رات دنوں پہ آتے نا تو دن بھی اندھیری راتیں بن, دن بھی ان صدموں کو برداشت نہ کرتے جو میں نے برداشت کیے ہیں. اور پڑھے لکھے لوگوں, حضرت فاطمہ کے لیے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے اور ان کو تسلی کے 2 بول بولنے کے لیے آمنہ کے لال کا دست مبارک کبھی قبر منور سے باہر آیا؟ کبھی نہیں. تمہیں شرم نہیں آتی جھوٹے واقعات بیان کرتے ہوئے؟ کچھ خوف خدا کرو, اللہ نے تمہیں علم دیا. منبر رسول پر یہ گند بیان کرتے ہو, جھوٹی روایتیں. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کے گورنر نے بلایا کہ سیدنا معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید برسر اقتدار آیا ہے, اس کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں مہلت لوں گا اور یوں ہی بیعت نہیں کروں گا, عوام کے سامنے کروں گا. اگر میں نے کرنی ہے تو مجھے مہلت چاہیے. انہیں مہلت ملی. انہوں نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا, بچوں سمیت, بیوی بچے بھائی بھتیجے. 1 منٹ کے لیے تصور کرو, آسان ہوتا ہے؟ آسان تھا؟ وقت کے حکمران سے ٹکر لے کر پورا گھر بار چھوڑ دینا, مکے کا رخ کرنا. حضرت حسین قبر نبی پہ آئے ہوں, نانا
میں بڑا پریشان ہوں